اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خاران خیریت سے ہوں گی۔ خاران، ہمارا جو سیرت نبوی کے حوالے سے کورس ہے، اور خصوصاً آج کا خوبصورت مہینہ اور آج کا خوبصورت دن جو امام زمانہ علیہ السلام کی تاج پوشی کے حوالے سے ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ رسول خدا کی ولادت کے حوالے سے ہے، اور ہم خصوصاً اس کورس کو رسول خدا کو ہدیہ کریں گے اور ان سے دعا کریں گے کہ ہماری جتنی بھی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں، اور جو ان پڑھائی میں مشکلات ہوتی ہیں، پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، اور اتنے مشکل سے ہم لوگ جو ہے وہ ایک کورس رکھ پاتے ہیں اور اس پہ اتنا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے اوپر اتنی محنت کرتے ہیں، تو وہ رسول خدا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ اور ہم ان کو خصوصاً یہ جو پڑھانا، میرا پڑھانا، آپ لوگ کا پڑھنا، آپ لوگ کا وقت دینا، خاص طور پہ خالص رسول خدا کے لیے آپ لوگ وقت نکال رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، پھر آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا اس کے پڑھنے کے طور پر۔ تو انشاءاللہ ہم بہت اچھا پڑھیں گے اور کوشش کریں گے رسول خدا کی زندگی کے وہ پہلو جو ہمیں نہیں پتہ ہم وہ پڑھیں، اور رسول خدا کی تاریخ کے بارے میں جانیں کہ رسول خدا کا اخلاق کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی۔ وہ ایک نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، وجہ خلقت ہے، یعنی کائنات کی وجہ خلقت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند متعال نے اس کائنات کے لیے خلق کیا۔ اگر یہ رسول خدا نہ ہوتے تو کائنات کو خداوند متعال خلق نہ کرتا۔ تو ہم رسول خدا کی ولادت کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ ابھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر جتنی بھی ان کی لائف کی جتنے بھی زندگی کے ان کے جتنے بھی مراحل ہیں، اس کو بہت زیادہ لمبی ہسٹری ہے یہ، تو اتنے یعنی 10 دن میں ہم ختم نہیں کر سکیں گے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ تقریباً ہر چیز کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھاؤں، تاکہ ہماری یہ جو پوری ہسٹری ہے وہ کور ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم اپنی جو ہے درس میں شامل کریں۔ تو خیراً یہ میں نے آپ لوگ کو پیج بھیجا ہے، اور اس پہ دیکھیں ہیڈنگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور آپ کی ولادت بعد سعادت، یعنی کہ شجرہ جو رسول خدا سے اوپر چلتا آ رہا ہے۔ ویسے تو ہم ایک حدیث بہت ہی معروف حدیث ہے کہ رسول خدا کا نور اول نور ہے، یعنی کہ نور سے خداوند متعال نے ان کو خلق کیا، ان ہستیوں کو خلق کرنے کے بعد، یعنی خدا جب چاہتا تھا کہ وہ پہچانا جائے تو خداوند متعال نے ان ہستیوں کے نور کو خلق کیا۔ پھر خدا کا جو نور تھا وہ خالق ہو گیا، اور خدا نے ان کے نور کو مخلوق کر دیا۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ رسول خداوند متعال کی ذات کے بعد خدا نے رسول خدا اور ائمہ اہل بیت کے نور کو خلق کیا، اور ان کے یعنی ان کا جو نور ہے وہ کائنات کی خلقت کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ خدا نے کائنات کو اس لیے خلق کیا کیونکہ محمد و آل محمد کو اس دنیا میں بھیجنا تھا۔ تو دیکھیں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رسول خدا کی ولادت بعد سعادت اور ان کے نسب کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے رسول خدا کا تعلق خاندان بنی ہاشم اور قبیلہ قریش سے تھا۔ تو ہر چیز جو ہے آپ لوگوں نے دیکھ کے پڑھنی ہے، تاکہ پھر میں جب اس میں سے آپ لوگوں سے سوالات کروں گی تو پھر اسی میں سے آپ لوگوں نے جواب بھی مجھے دینے ہیں، اور کل میں آپ لوگوں سے پھر سوالات بھی کروں گی، اور آخر میں جب ہمارا پیپر ہوگا اس میں بھی آپ لوگوں سے اس بارے میں سوال کیے جائیں گے۔ خارن